اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، کل ہم لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کا تیسرا ٹاپک پڑھ رہے تھے۔ تو کل کے ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو لیونگ تھنگس ہوتے ہیں وہ ود دا پیسیج آف ٹائم، جو لیونگ تھنگس ہوتے ہیں یہ بڑھتے ہیں، اور اگر ہم نان لیونگ تھنگس کی بات کریں گے، جو نان لیونگ تھنگس ہوتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں گرو یعنی وہ بڑھتے نہیں ہیں۔ یہ ایک کیریکٹرسٹک ہے، ایک خصوصیت ہے جانداروں کی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں۔ اگر ہم بیبی لیتے ہیں، جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے، جب وہ اس کی گروتھ ہوتی ہے تو وہ چائلڈ بنتا ہے، پھر بوائے، اسی طرح پھر مین، یعنی کہ وہ بڑھتا ہے۔ یا اسی طرح اگر ہم سمال پلانٹ لیں گے، چھوٹا، جب ہم اس کو لگاتے ہیں، پلانٹ کرتے ہیں تو وہ بڑھتا ہے، تو اس کی گروتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہی سمال پلانٹ یہ ٹری بنتا ہے۔ اگر ہم نان لیونگ تھنگس کی بات کریں گے، اگر ہم سٹون کی بات کریں گے یا ٹیبل کی بات کریں گے یا اور کسی چیز کی بات کریں گے، تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھتے ہیں۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے جانداروں کی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، اور جو بے جان ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھتے۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا اس ٹاپک سے۔ ہیومن بینگس، پلانٹس اینڈ اینیملس گرو ود پیسیج آف ٹائم، یعنی انسان یا پودے یا جانور ہم لیں گے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ بڑھتے ہیں۔ اے ٹیبل، اے روپ، اے شرٹ ڈو ناٹ گرو ود دا پیسیج آف ٹائم۔ اب اگر ہم ایک ٹیبل کی بات کرتے ہیں، ایک رسی کی بات کرتے ہیں، یا ایک شرٹ کی بات کرتے ہیں، یا ایک بک کی یا پینسل کی یا سٹون کی، تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ نہیں بڑھتی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ خصوصیت بھی اب ہمیں سمجھ میں آ گئی جانداروں اور بے جانوں کی۔ اب یہاں پر ایک تصویر دکھائی گئی ہے، لک ایٹ دیز پکچرس۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ دو، یہاں پر پیرنٹس، مدر اور فادر کو دکھایا گیا ہے۔ اسی طرح یہاں پر یہ کاؤ دکھائی گئی، اس کے ساتھ بچڑا، اور یہاں پر یہ ہین، اس کے ساتھ چکس، یہ چوزے۔ اسی طرح یہ پلانٹ، یہاں سے چھوٹا سا یہ پلانٹ، سمال پلانٹ، اور یہ فش ہے، اور اس کے ساتھ میں چھوٹی چھوٹی مچھلیاں یہ دکھائی گئی ہیں۔ In these pictures, a man and woman, a fish, a cow and a hen can be seen with their young ones. You can also see a tree with its sapling. تو یہاں پر اس تصویر میں ہمیں یہ جو مین اور وومن یہاں پر دکھایا گیا ہے، یا پلانٹ، یا تو یہ اپنے بچوں کے ساتھ، جو ان کے آف سپرنگس ہوتے ہیں، جو ان سے پیدا ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ان میں ہر ایک چیز کو دکھایا گیا ہے۔ یعنی گائے کو اپنے بچڑے کے ساتھ، مرغی کو اپنے چوزوں کے ساتھ، پودے کو چھوٹے سے پودے کے ساتھ، اور مچھلیوں کو یہ چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ان کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ All these things give birth to young ones like themselves. یہ جو چیزیں ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے جیسے بچوں کو یہ پیدا کرتے ہیں، جنتے ہیں۔ Can a table give birth to a table؟ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا ایک ٹیبل سے بھی ٹیبل پیدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ٹیبل جو ہے وہ نان لیونگ تھنگ ہے۔ تو یہاں پر اب دیکھیں گے، اب ہم کیا سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھ سکتے ہیں اس ایکٹیویٹی سے، اس تصویر سے۔ واٹ وی ہیو لرنڈ،
Human beings, plants and animals give birth to young ones like themselves. جو انسان ہوتے ہیں یا پودے ہوتے ہیں یا انیمل ہوتے ہیں، یہ اپنے جیسے بچوں کو پیدا کرتے ہیں، جنتے ہیں. A table, a rope, a pencil, a shirt, etc. cannot give birth to young ones like themselves. اب اگر ہم ایک ٹیبل کی بات کرتے ہیں، ایک رسی کی بات کرتے ہیں، ایک پینسل کی بات کرتے ہیں، یا شرٹ کی بات، یا جو بھی کوئی نان لیونگ تھنگ ہے، تو ان سے ان کے ینگ ونس پیدا نہیں ہوتے ہیں. تو اب ہم نے یہاں پر لاسٹ میں اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم نے کیا سمجھا اس لیسن سے. All things which breathe need food and water, move from one place to another on their own and give birth to young ones are called living things. وہ ساری چیزیں جو سانس لیتی ہے، جنہیں غذا کی ضرورت پڑتی ہے اور پانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ move from one place to another on their own یعنی خود چلتے ہیں، and give birth to young ones اور ان سے انہی جیسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو ہم living things کہتے ہیں. Things which do not breathe, do not need food and water, do not move from one place to another on their own and do not give birth to young ones are called non-living things. اب وہ چیزیں جو سانس نہیں لیتی ہیں، جو جنہیں غذا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے، اور جو خود اپنے یعنی خود وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں چل سکتے، تو اور اپنے جیسے بچے پیدا نہیں کر سکتے، تو ان کو ہم نان لیونگ تھنگس کہتے ہیں. تو پیارے بچوں، اس کے ساتھ ہی یہ کمپلیٹ ہوا یہ چیپٹر لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس. مجھے امید ہے کہ جو کچھ باتیں میں نے اس لیسنس کے میں سے آپ کے لیے میں نے بتائی آپ کو، تو آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھو گے اور اس ویڈیو کو بار بار دیکھو گے، تاکہ اس لیسن کے حوالے سے آپ کے وہ کنسیپٹس لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے حوالے سے ٹھیک ہو جائے. تو انشاءاللہ کل ہم اس کے ایکسرسائز پر جائیں گے. تو اس امید کے ساتھ کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھو گے. باقی وسلام.